تاریخ اسلام کے اوائل دور میں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور دیگر ائمہ اور محدثین کے علاوہ قرون اولیٰ اور وسطیٰ کے بزرگان دین و صوفیاء اعظام کی زندگیوں اور ان کے احوال و آثار کا بغور مطالعہ کیا جائے تو ان کی تمام تر عبادتوں، ریاضتوں کی غایت اور محنتوں کا محصل، شب و روز کی تمام عبادتوں کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ انہیں صفائے قلب اور تزکیہ نفس نصیب ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ صفائے قلب و باطن ہی اصل تصوف و طریقت ہے، یہی مدعائے تقویٰ اور یہی حاصل بندگی اور کمال بندگی ہے۔ اگر دل صاف نہ ہو تو اس پر عبادت کے نقش جم سکتے ہیں، نہ تقویٰ کے ثمرات مل سکتے ہیں۔ صفائے قلب و باطن کے حوالے سے یہاں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو تقویٰ کے حصول کے لیے کوشاں ہوتے ہیں۔ ہماری مراد وہ لوگ نہیں جو اس راہ کے مسافر ہی نہیں اور جنہوں نے اللہ کی رضا جوئی کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ ان کے لیے تو صفائے قلب اور تطہیر باطن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اس راہ بندگی پر چل رہے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور اس کی بندگی کے دعوے دار ہیں۔ ہمارے دلوں کا یہ حال ہے کہ ہم اگرچہ بندگی میں اللہ اللہ بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کر لیتے ہیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کر بھی اللہ کی رضا کے حصول کی کوشش کرتے ہیں، مگر ہمارے دل زندہ نہیں ہوتے۔ حاجی نمازی ہو کر بھی دلوں کو قرار نہیں ملتا۔ اس میں شک نہیں کہ اس عبادت و ریاضت کا اجر شاید مل بھی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا، مگر وہ نور بندگی، نور عبادت، نور روحانیت، صالحیت اور اللہ کا قرب و وصال جو کہ بندگی کا مقصود و مطلوب ہے، اس کی طرف صفائے قلب و باطن کے بغیر ایک قدم بھی چلا نہیں جا سکتا۔ ہم نوافل بھی پڑھ لیتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں، وقت ملے تو اللہ کے دین کی تبلیغ بھی کر لیتے ہیں، اللہ کے راستے میں محنت و مشقت بھی کرتے ہیں، مگر صفائے قلب و باطن کی حالت نصیب نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم عبادات کے باوجود بھی اس نور سے محروم ہیں۔